اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا، پسند کر لیا۔ خالق کائنات نے ان پاکیزہ ہستیوں کی عظمت، رفعت اور شان کو ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست سرکار دو عالم علیہ السلام سے رحمتوں کا فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی والدہ کا اس وقت وصال ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو مامتا کا پیار جتنا بھی ملا وہ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملا۔ یہ سرکار کی چچی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی لگاؤ اور محبت۔ تو جب ان کا وصال ہوتا ہے تو سرکار جب دعا کرتے ہیں لحد میں اتارنے سے پہلے، یا اللہ میری ماں جب اس لحد میں آئے تو ان کی لحد کو ان کے لیے کشادہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان کے لیے دعا کی، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ جس وقت حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ جناب ابو طالب کے ہاں ایک نابینا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے چچا جناب ابو طالب کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہے تو آپ آئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے جب آپ نے ننھے علی کو گود میں لیا، جیسے ہی لمس مصطفیٰ کا احساس ہوا حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، گویا کہ منتظر تھے کہ پہلی نظر میری پڑے تو چہرہ مصطفیٰ پہ۔ حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اسی لیے جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کو خصوصی محبت تھی۔ یہ ابھی ینگ تھے، جوان تھے، ابتدائی عمر کے اندر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات پیش کی۔ بچپن میں جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کی آواز پہ لبیک کہا وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رؤسائے قریش کو بلا کر اسلام کی دعوت دی تو اس بھرے مجمع میں آپ ہی کھڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرماتا ہے اور لیکن اللہ نے ایمان کی محبت صحابہ تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، خود ڈالی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا سجا کے رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر اور گناہ اور فسق یہ سب تم سے دور کر دیے۔ یہ اللہ کی عطا ہی ہے کہ ایک دن پہلے وحی کا نزول ہوتا ہے پیر کے دن اور منگل کو حضرت علی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایمان کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں ڈالی، بلکہ ایمان کو سجا سجا کے تمہارے دلوں میں رکھا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کی بڑی نسبتیں ہیں۔ ایک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں بھی ہیں اور 5 تن پاک میں بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور رفت اور شان آپ کو عطا فرمائی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے اصل بھی ٹھہرے، یعنی ایک ہاتھ آپ کا پنجتن پاک میں ہے اور دوسرا ہاتھ نبی کے چاروں یار میں بھی ہے۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں، مسلمانوں کے چہارم خلیفہ امیر المومنین جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں، اور پنجتن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ جس وقت نجران کے عیسائیوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ شریف میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو مناظرہ، مباہلہ کے لیے کھلے میدان میں آتے ہیں۔ اس وقت مباہلہ کے وقت جو پاک ہستیاں سرکار کے ساتھ آئیں ان میں ایک سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، ان کے ساتھ حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت امام حسن و حسین بھی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اس لیے ان 5 ہستیوں کو پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اس جماعت میں بھی شامل ہیں، اور جماعت صحابہ اور خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو امتیازی خوبی عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گہرا قرب عطا کیا، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جب یمن کی طرف بھیجتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اس لیے جب بھی کوئی قضات کا مسئلہ ہوتا، جب بھی کوئی ایسا پرابلم ہوتا جہاں کوئی اور جواب نہ دے سکتا، حضرت مولا علی اس کا بہترین فیصلہ لوگوں کے سامنے فرما دیتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ کی کنیت ویسے تو ابو الحسن ہے، بیٹے کی نسبت سے، آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ جب یہ بڑے بیٹے پیدا ہوئے تو سرکار نے پوچھا کیا نام تجویز کیا ہے؟ آپ نے کہا جی شبر، فرمایا نہیں، ان کا نام حسن رکھیں۔ اور یہ جو نکاح تھا حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد اور ذریت کو اس کی پشت میں رکھا ہے، ولیکن اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد پاک کے لیے صلب علی کو پسند فرما لیا ہے۔ صلب علی ہے، بطن فاطمہ الزہرا ہے، قیامت تک نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے جن کا خمیر گوندا گیا، قیامت تک کے لیے ان کی عظمتوں کو سلام ہے۔ اسی لیے ہم اہل بیت کرام کی ہر ذات سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جو نسبت ملی ہے وہ سرکار کے دامن اقدس سے وابستہ ہو کے ملی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی صحابہ کرام کی ہو ہمارے لیے عزت و احترام کے لائق ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا مشکل کشا، ان کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعاؤں سے نوازا اور ان کو دامادی کا شرف ملا، اور بے شمار مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوبیاں عطا کی۔ اسی لیے باقی صحابی کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی کا چہرہ بھی دیکھیں تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ خصوصی طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ ان کے چہرے کو اور عزت والا بناتے ہیں۔ گرامی قدرات، حضرت مولا علی کو سرکار نے ہجرت کی رات اپنی بستر میں لٹایا اور کہا کہ یہ امانتیں دے کر تم بھی مدینہ منورہ میں آ جانا، اور سفر ہجرت میں اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا، جس میں اشارہ تھا
کہ حضرت مولا علی بستر پہ ہیں، ابو بکر صدیق سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، وہی کامیاب ہوگا جس کا ایک ہاتھ حضرت مولا علی کی محبت سے وابستہ ہو، اہل بیت کی محبت سے وابستہ ہو، اور دوسرا ہاتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام بالخصوص ابو بکر صدیق کی محبت سے وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہی انسان کے لیے افراط و تفریط سے بچنے کا طریقہ ہے کہ وہ ان پاک ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ گرامی حضرات، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ آپ کی بہت سی بہادری اور جرت کی باتیں اور شجاعت کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ خواہ وہ واقعہ بدر کا ہو تو حضرت مولا علی تلوار اٹھا کے میدان میں آتے ہیں، وہ غزوہ خندق کا ہو تو عمرو بن عبد ود 1000 سواروں پہ بھاری اس عبد ود کو کاٹ کر جس ہستی نے رکھا وہ بھی مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ، اور جس ہستی نے خاص طور پر خیبر کے مقام پر بہادری کے وہ قصے، وہ واقعات آپ کے دامن سے وابستہ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال کر دعا کرتے ہیں، پروردگار نے اس دعا کی برکت سے خیبر کا فاتح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بنایا، جس پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ فرماتے جس نے اللہ رب العزت کی عظمتوں کا پرتاؤ دیکھنا ہو، وہ رب کی قدرتوں کا پرتاؤ تمہیں حضرت علی کے بازو میں نظر آئے گا۔ علامہ قاری نے اس مقام پر مرقات میں لکھا کہ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا، یہ دروازہ 80 لوگوں سے، ایک روایت میں 70 سے، ایک روایت میں 8 یا 7 لوگوں سے ہلایا نہیں گیا، تو آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو آپ فرماتے ما کلاتو بابا خیبرا بقوت جسمانیت ولیکن کلاتو بقوت ربانیت، فرمایا میں نے جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا۔ یہ حضرت مولا علی حضرت شیر خدا کی بہادری، جرت اور شجاعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کو عطا فرمائی، کیونکہ سرکار نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال کر ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میرے علی سے سردی کو بھی دور کر دے، گرمی کو بھی دور کر دے۔ وہ بخار کے اثرات بھی ختم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زور حیدری کو اور طاقت عطا فرمائی، اور حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے خالق کائنات نے آپ کو یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت عطا فرمائی کہ آپ نے خیبر کا وہ قلعہ فتح فرمایا۔ گرامی حضرات، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کی ذات سے بے شمار عظمتیں وابستہ ہیں۔ آپ کے عقیدے کی بات کریں تو آپ کے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ وابستہ نظر آتی ہے۔ آپ کا دین اسلام کے لیے عظیم کردار دیکھیں تو آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بہترین کردار سر انجام دیا۔ تینوں خلفائے راشدین کے جو بہترین مشیر رہے، جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دارالافتاء سے لے کر مسند قضات کے ہر فیصلے کو جنہوں نے خوبصورت انداز میں سر انجام دیا، ان کا نام حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ ہے۔ آپ کے دور میں جب بہت سا اختلاف پھیلا تو کسی نے سوال کیا کہ پہلے تینوں خلفاء کے دور میں یہ اختلاف نہ تھا، اب کیا ہے؟ فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، اختلاف نہ تھا، ہمارے مشیر تم ہو تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ مطلب یہ تھا، یہ حضرت مولا علی کا تدبر اور تفقع تھا کہ آپ نے خلافت راشدہ کے اندر ایک عظیم ہستی کے طور پر ان تمام خلفائے راشدین کا ساتھ دیا، اسلامی ریاست بنیادوں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ گرامی حضرات، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم 21 رمضان مبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس وقت چونکہ آپ کی ولادت کے حوالے سے رجب المرجب کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت اس پورے مہینے آپ کے ولادت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی عظمت اور شان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ ترہ امتیاز رہا ہے۔ اہل سنت کی پہچان جو ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کتابوں میں لکھی، وہ یہ ہے کہ اسے ہی اہل حق کہتے ہیں جو مسے کو موضع پر جائز سمجھے
اور سرکار کے دونوں داماد کی عزت کرے اور شیخین کریمین کو تمام سے افضل تسلیم کرے۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کرنا، اور سرکار کے دونوں داماد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کی وابستگی کا اظہار کرنا، یہی اہل حق کی ہمیشہ سے پہچان رہی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دعا ہے اس وقت جو آج کا دن تھا، خاص طور پہ 5 فروری یوم کشمیر کے طور پہ بنایا گیا، یوم یکجہتی کشمیر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمان بھائیوں کو رہائی عطا فرمائے، جس ظلم کی چکی سے وہ 75 سال سے پس رہے ہیں، اور خاص طور پر 2019 سے جو ان کا حق خود ارادیت بھی چھین لیا گیا، اس وقت وہ جس کیفیت میں اور ظلم کی جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کشمیری بھائیوں کے لیے آزادی کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، مسلم حکمرانوں کو اپنے مفاد سے ہٹ کر امت کے لیے ایک جان ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پشاور کے اندر سول لائن آنے کی مسجد میں جو دھماکہ ہوا، اس میں سینکڑوں افراد جو شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں پروردگار ان کو جلد روح سے فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو معاشی بحران سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارا ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اصالِ ثواب، پاک ہستیوں کے ذکر سے اپنے آپ کو مستفید و مستنیر کرنا، اس بات کی دلیل ہے الحمدللہ ہمارے اسلاف نے تعصب سے ہٹ کر ہمیں سرکار کے دامن سے وابستہ ہو کر ہر ہستی کے ساتھ پیار کرنے کا اور ہر ہستی کے ساتھ اپنی اپنی محبتوں کے اظہار کرنے کا حکم دیا۔ وہ صحابہ کرام ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت کرام ہیں، ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے والی جتنی ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنے اور عملی طور پر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو انہی کی خدمتوں کو، انہی کی عظمتوں کو ذکر کرتے ہوئے ان کے عمل کو خضر راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔